اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونا چاہتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب سے اس مہینے کا انتظار فرماتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں ارشاد فرماتے تھے کہ ایک بہت ہی عظیم الشان مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے کہ جس کا ایک اشرا رحمت ہے، ایک مغفرت ہے، ایک جہنم سے نجات ہے۔ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جو ہر سال آتا ہے اور ہر سال ہم اس کا انتظار کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں رمضان کی تیاری اور رمضان کی آمد ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں، لوگ اس کی تیاری کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، مساجد میں جانے کا اہتمام کرتے ہیں، اعتکاف کی تیاری کرتے ہیں، سحر و افطار کی تیاری کرتے ہیں۔ لیکن اس سال یہ مہینہ ایک ایسے حالات کے اندر آیا ہے، اور ان حالات کا اس ماہ مبارک کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ در حقیقت ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ یہ مہینہ ان حالات کے اندر آیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری انسانی دنیا ایک کرائسس کا شکار ہے۔ دنیا کی ہسٹری میں شاید پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پوری دنیا بند پڑی ہوئی ہے، لاک ڈاؤن کا شکار ہے۔ ایک وبا نے پوری دنیا کو گھیرا ہوا ہے، پوری انسانیت کو۔ لوگ اپنے گھروں کے اندر محصور ہیں، بڑی تعداد میں لوگ جہاں بھاگ ہو رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، لوگ روزگار سے بے روزگار ہو رہے ہیں، اور ایک زبردست مصیبت اور پریشانی کا شکار ہے۔ اور ظاہر یہ پریشانی ایک طرف تو خود انسان کے لیے بڑے دکھ اور تکلیف کا باعث ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اس بات کا ایک انسان کو رک کے سوچنے کا، بیٹھنے کا ایک موقع بھی فراہم کرتی ہے کہ یہ جو آج پوری آزمائش میں اللہ رب العالمین نے اس پوری انسانیت کو ڈالا ہے، اور اس دکھ کے اندر اور اس تکلیف کے اندر، اس کی در حقیقت وجہ کیا ہے۔ اور ایسے یونیک حالات کے اندر یہ رمضان آیا ہے کہ شاید یہ رمضان اس پیغام کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو اور بالخصوص پوری امت مسلمہ کو ایک موقع دیا ہے کہ ہم اپنے رویے پہ نظر ثانی کریں، اور ہم اللہ رب العالمین کی طرف پلٹیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اس کی قربت کو اختیار کریں۔ اور جو آج پوری دنیا کے اندر کیفیت ہے، اس کے بارے میں خود قرآن نے یہ بات فرمائی ہے کہ زمین و اس سمندر میں اور زمین میں اور اس آسمان کے اندر جو فساد پھیل گیا انسان کے اپنے اعمال کے سبب سے۔ اور واقعتاً یہ صدی کہ جس صدی کے اندر ہم رہ رہے ہیں، پچھلے 60 70 80 سال، یہ انسانی تاریخ کی ایک ایسی صدی ہے کہ جس میں انسانیت ایک طرف تو سائنس سے ٹیکنالوجی کی انتہا کو پہنچ گئی ہے، اور انسان یہ سمجھنے لگا ہے کہ ہم وہ کام کر سکتے ہیں کہ جو خدا کے کرنے کے کام ہے، اور انسان نے در حقیقت اس دنیا کے اندر ایک خدائی کرنی شروع کر دی ہے۔ اور مغربی تہذیب نے تو عملاً اللہ تعالیٰ کو اس کائنات سے مائنس کر دیا ہے۔ وہ تو یہ سمجھنے لگے کہ انسانی اس کائنات کا خدا ہے اور انسانی اس کائنات کا مالک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی بلند ترین معراج جو انسانی تاریخ میں انسان کو اس وقت حاصل ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ یہ صدی انسانیت کے لیے بدترین صدی ثابت ہوئی ہے ان ٹرمز آف اخلاقیات کے۔ جتنے انسان اس صدی کے اندر مارے گئے، اتنی تمام پچھلی صدیوں کے اندر نہیں مارے گئے۔ جتنا قتل عام ہوا ہے، جتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو گھروں سے بے گھر کیا گیا ہے، یعنی اقوام متحدہ کے مطابق اس وقت ریفیوجیز کی تعداد 7 کروڑ ہے۔ 7 کروڑ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پچھلے سالوں میں اپنے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا، نکال دیا گیا، اور وہ دربدر ہونے کے اوپر مجبور ہے۔ انسانی جو عدم مساوات ہے، اس میں اس وقت دنیا اپنی بلند ترین سطح کے اوپر پہنچی ہوئی ہے۔ ایک ادارہ ویلتھ انسٹیٹیوٹ کے جو میجر کرتا ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ دولت مند ہیں، کتنے لوگ نہیں ہیں، ان کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کی 99% دولت دنیا کی 7 ارب آبادی میں سے 650 لوگوں کے پاس ہے، اور بقیہ 7 ارب آبادی جو ہے اس کے پاس دنیا کی 1% دولت سے بھی کم ہے، اور ان میں سے بھی 13 یا 14 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس دنیا کی آدھی دولت ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر دولت مند سے دولت مند تر ہوتا چاہ رہا ہے، غریب سے غریب تر ہوتا چاہ رہا ہے، اور پوری دنیا میں ایک سرمایہ دارانہ نظام اور ایک استحصالی نظام اپنی بلند ترین سطح کے اوپر پہنچا ہوا ہے۔
تو ان حالات کے اندر کہ جب انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایک معراج کے اوپر ہے، اور ان حالات کے اندر کہ جب انسان انسانی سطح پہ ایک بہت ہی بدترین صورتحال سے دوچار ہے اور انسانیت اپنی بدترین سطح کے اوپر موجود ہے، اللہ رب العالمین نے اس وبا کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ اس کے ساتھ ساتھ موجود ہے کہ شاید اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دل پگھل جائیں، جو دنیا کے حالات ہیں ان کو دیکھیں لوگ اور پھر اللہ کی طرف رجوع کریں، لوگ غور و فکر کریں، سوچیں کہ ہم کس راستے پہ نکل آئیں، اور اپنی تمام تر ترقی کے باوجود آج دنیا ہمارے پر تنگ ہو گئی ہے ایک لحاظ سے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ در حقیقت اس راستے کی طرف پلٹنے کا موقع ہے کہ جو انسانیت کو دوبارہ سے زندگی کا اور انسانیت کو دوبارہ کے ساتھ جو ہے نا عزت اور سربلندی کے راستے پہ ڈال سکے، اور سمجھ لیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ہمیں موقع ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آخری موقع ہے، لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، جو قرب قیامت کی احادیث ہیں، کہ جس میں بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی جو احادیث ہیں، دور فتن کی جو حدیث ہیں اس کے اندر، کہ ایک بہت بڑی وبا ہوگی جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گی۔ تو شاید ہم اس دور کے اندر ہیں، ان حالات کے اندر ہے کہ جو ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دور فتنہ کے آثار ہیں، اور اس دور کے اندر زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان اللہ کی طرف پلٹے اور اللہ کی طرف رجوع اختیار کرے۔ اور ان حالات کے اندر اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، پوری انسانیت کو عطا فرمایا ہے کہ یہ ایک موقع ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آئیں اور اللہ رب العالمین کی طرف واپس آ جائیں۔ اور ان حالات کی مناسبت سے یہ جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، اور یہ قرآن کی ان آیات میں سے جو رمضان کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں، اور اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ انہیں بتا دیے کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ اور در حقیقت قرآن کی اسی آیت کے اس حصے کے اندر جو اس وقت پوری انسانی دنیا کی جو بیماری ہے اس کی تشخیص بھی اور اس کا علاج بھی ہے۔ جو بیماری یہ ہے کہ انسانیت نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر لیا ہے، اللہ سے اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے، اللہ سے اور اللہ کی بنائی ہوئی فطرت سے، اللہ سے اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے انسانیت نے بالکل اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے، اور انسانیت نے اپنے آپ کو خدائی کے مرتبے پر فائز کر دیا ہے، اور انسان یہ سمجھنے لگا ہے کہ آج دنیا کے تمام اختیارات اور تمام چیزیں میرے ہاتھ کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ وہ بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے آج پوری دنیا انسانیت تباہی اور بربادی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے آج پوری انسانی دنیا ظلم کا اور تشدد کا شکار ہے، اور جس کی وجہ سے آج دنیا کے اندر جو مصیبتیں آئی ہیں جو انسانوں کے اپنے ہاتھ کی لائی ہوئی ہیں وہ اس وجہ سے موجود ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ یہ جو اللہ کی قربت ہے، اللہ کی قربت کو سمجھ لینا اور اللہ کی قربت کو جان لینا اور اللہ کی قربت کو مان لینا اور اللہ کو اپنے قریب محسوس کرنے لگنا، یہ انسان کی تمام بیماریوں اور برائیوں کا، اور جو آج پوری دنیا جس کرائسس سے دوچار ہے، جس مصیبت سے دوچار ہے، اس کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم تو انسان کے اتنا قریب ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ جہاں تم ہوتے ہو وہاں میں دوسرا ہوتا ہوں ہمیشہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو قریب ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب محسوس کرنے لگے، اور در حقیقت اسی کے اندر انسان کی تمام بیماریوں کا اور مصائب کا علاج موجود ہے۔ اور رمضان المبارک کی تعلیمات کا جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی قربت کو حاصل کریں۔ جس نے سمجھ لیں اللہ کی قربت کو حاصل کر لیا، اس نے رمضان کو حاصل کر لیا، اس نے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو سمیٹ لیا اس نے۔ اور یہ اللہ کی قربت کو تلاش کرنا ہی در حقیقت اس رمضان المبارک کا مقصد اور مقصود ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے ان حالات کے اندر کہ جو آج پوری دنیا ایک وبا کا شکار ہے، اس کا جو علاج کی جو پہلی حیثیت سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ انسان اللہ کی طرف واپس پلٹ کر آئے، اللہ کی قربت کو اختیار کرے، اللہ کی قربت کو حاصل کرے۔ ابھی اللہ کی قربت کیسے حاصل ہوگی؟ آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ کہ یہ قربت ایسی حاصل ہوگی کہ جب بندہ اللہ کو پکارے گا،
اور اللہ تعالیٰ ایسا زبردست سننے والا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت بندے کی بات سنتا ہے، 24 گھنٹہ. آپ صبح میں پکارے، رات میں پکارے، شام میں پکارے، دن میں پکارے، لیٹے میں پکارے، بیٹھے میں پکارے، پاک ہو ناپاک ہو، جس حال میں آپ اللہ رب العالمین کو پکاریں، اللہ رب العالمین آپ کی پکار کو سنتا ہے. کوئی وقت کی قید نہیں ہے، کوئی کیفیت کی قید نہیں ہے. انسان زمین کی گہرائی کے اندر ہو، آسمان کی بلندی کے اندر ہو، کچھ کر رہا ہو یا نہیں کچھ کر رہا ہو، ہر حال میں بندہ اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی بات کو سنتا ہے. کوئی لمحہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین حی و قیوم نہ ہو. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم مجھے پکارو اور کثرت سے پکارو، ہر وقت پکارو، ہر کیفیت کے اندر پکارو، ہر لمحہ تم مجھے پکارو، اس لیے کہ یہ اللہ کو پکارنا کیا ہے، یہ اللہ کو بندے سے قریب کر دے گا. تباہی آتی ہے اس وقت جب بندہ اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے. بندہ سمجھتا ہے میں تو خود سب کچھ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس تو سارا اختیار ہے، میرے پاس سارے وسائل ہیں، ساری ٹیکنالوجی میرے پاس ہے. لیکن اللہ رب العالمین کیا چاہتے ہیں کہ بندہ ہر چیز کے لیے اللہ رب العالمین کو پکارے. حضور نے فرمایا کہ تمہیں جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو تم اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگو. اور پھر وہ ایسا زبردست اللہ رب العالمین سننے والا ہے کہ اس کو پکارنے کے لیے بھی پکارنا بھی ضروری نہیں ہے. وہ تو دلوں کے اندر ابھرنے والی خواہشات سے بھی واقف ہے، دلوں کے اندر ابھرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے. آپ اللہ کو بے آواز بھی پکاریں تو بھی وہ سنتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آئی اور حضرت عائشہ وہاں موجود تھی. اس عورت نے اپنا مسئلہ حضور کے سامنے بیان فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری بات سنی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں وہاں موجود تھی اور میں نے کوشش کی کہ میں سن سکوں کہ وہ عورت کیا مسئلہ بیان کر رہی ہے، لیکن میں سن نہیں سکی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ابھی نازل نہیں ہوا ہے. اسی وقت اللہ رب العالمین نے وہی نازل فرمائی. جو 28واں پارہ شروع ہوتا ہے نا لقد سمع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی کہ جو اپنا دکھڑا تمہارے پاس لے کر آئی تھی. یہ اسی واقعے کے اوپر اللہ رب العالمین نے وہی نازل فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ دیکھو ایسا ہے میرا رب سننے والا کہ میں سامنے بیٹھی ہوئی تھی، پاس بیٹھی ہوئی تھی، کوشش کے باوجود نہیں سن سکی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس عورت کی بات کو سنا اور اس کے اوپر وہی نازل فرما دی. تو ایسا سمیع و بصیر ہے وہ مالک الملک کہ جو ہمارا مالک ہے اور ہمارا آقا ہے اور ہمارا حاکم ہے، کہ ہم اس کو بغیر آواز کے بھی پکاریں تو بھی وہ ہماری پکار کو سنتا ہے. تو اللہ رب العالمین نہ صرف 24 گھنٹہ ہماری پکار کو سنتے ہیں، بلکہ جس طرح اور جس حالت اور جس کیفیت کے اندر ہم پکاریں ہم سنتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بتائی اللہ کو پکارنے کے بارے میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب اتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنا بڑا اور اتنی عظمت والا بادشاہ ہے کہ اس کے ہاں رد نہیں ہے، منع نہیں ہے، اس کے ہاں نہ نہیں ہے. وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ کوئی مانگنے والا اس سے مانگے اور اس کو منع کر دے، یہ اس کی شان کے خلاف. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو دعائیں کی جاتی ہیں، جو پکار کی جاتی ہے، وہ 100% قبول ہوتی ہے. 100%، 99% نہیں یا 99.99% نہیں، 100% اللہ تعالیٰ کے یہاں جو بندہ پکارتا ہے وہ اس کی قبول ہوتی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ کہ جو انسان نے مانگا اس کو مل گیا، جس کو ہم سمجھتے ہیں دعا قبول ہو گئی، کہ ہم نے مانگا نوکری مل جائے، صحت مل جائے، جاب مل جائے، تعلیم میں کامیابی ہو جائے، جو بھی ہم اپنی دنیا کے حوالے سے چیزیں مانگتے ہیں. ہمارے نزدیک دعا کی قبولیت یہ ہے کہ جو ہم نے مانگا وہ ہمیں مل گیا. تو حضور نے فرمایا ایک کیفیت صورت تو یہ ہے کہ جو بندے نے مانگا وہ اس کو مل گیا، لیکن یہ ایکچولی دعا کی قبولیت کی سب سے کم تر صورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کی بہتر صورت یہ ہے کہ جو بندے نے مانگا وہ ایگزیکٹ تو اس کو نہیں ملا، لیکن اللہ نے اس کو اس سے بڑی اور بہتر چیز دے دی، یا کوئی بڑی مصیبت اس کے اوپر سے آنے والی تھی وہ ٹل گئی. مانگی تو آپ نے چھوٹی سی چیز تھی، اللہ نے بڑی چیز دے دی. وہ تو نہیں ملا جو آپ نے مانگا تھا، اللہ نے اس سے بہت بڑی چیز آپ کو دے دی، یا کوئی بہت بڑی مصیبت آپ کے اوپر سے ٹل گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری صورت یہ ہے. تیسری صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے کہ بندہ جو کچھ مانگے اس کے بدلے اس کو دنیا میں کچھ نہیں ملے. دنیا میں نہیں ملا کچھ بھی، نہ وہ ملا جو مانگا تھا، نہ اس سے بڑی اور بہتر کوئی چیز ملی، نہ اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹلی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ دعا آپ کی آخرت کے لیے سٹور کر لی.
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ناقبول ہوئی ہوئی دعا، جس کو بندہ ناقبول ہوئی ہوئی دعا سمجھ رہا ہے، اس کے بدلے اس کو آخرت میں اتنا بڑا اجر ملے گا، اتنا بڑا اجر ملے گا کہ بندہ آخرت کے اندر، حشر کے اندر حسرت سے کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہو۔ یعنی آج دنیا میں ہم کوئی دعا مانگتے ہیں، ہمیں اس طرح نہیں ملتا تو ایک ہماری دل گرفتگی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ دیکھو ہم نے اللہ سے اتنی دعا مانگی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول نہیں کی۔ لیکن آخرت میں بندہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ اس کے بدلے جو اس کو اجر وہاں پہ جا کے ملے گا اس کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے کثرت سے مانگو، اور صرف اپنے لیے نہیں مانگو، ساری دنیا کے لیے مانگو۔ تم ساری دنیا کے لیے مانگو گے، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے لیے دے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کے آگے جتنا بے حد و حساب مانگو گے، یعنی حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کے انسان از اول تا آخر جو اپنے دل کی سب سے بڑی خواہش ہے وہ مانگیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے 10 گنا بھی ان کو عطا فرما دے، تو اس کے خزانوں میں ایک ذرے کی کمی نہیں ہونے والی۔ اتنے بڑے اس کے خزانے، اتنے بڑے خزانوں کا وہ مالک ہے کہ ساری دنیا کو جو مانگ رہی ہے دنیا دے دے، اس سے 10 گنا دے دے تو ایک ذرے کی اس کی کمی نہیں ہونے والی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانگنا بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو مغز عبادت قرار دیا۔ عبادت میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے، ذکر بھی ہے، لیکن مغز عبادت کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ بندے کو اللہ کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں، ہر چیز کی ایک دعا ہے نا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، واش روم کے جانے کی دعا، واش روم سے نکلنے کی دعا، سیڑھی چڑھنے کی دعا، اترنے کی دعا، سفر کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں گھسنے کی، ہر چیز کی دعا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ بندہ اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے۔ ہر موقع پہ بندہ اللہ رب العالمین کو یاد کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین کو مانگ رہا ہے۔ تو بندہ مسلسل 24 گھنٹہ، رات کو سونے سے پہلے، صبح اٹھنے کے وقت، ہر وقت بندہ اللہ رب العالمین کو یاد کرے اور اس سے اس کی ہدایت، اس کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی جنت کو طلب کرے۔ لیکن یہ جو اللہ سے مانگنا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ اللہ سے مانگنا بندے کو رب کے قریب کر دے گا، بندہ اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں تو آپ دیکھیں، آپ کسی سے مانگیں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، اگلی دفعہ آپ جائیں گے تو بندہ کہے گا کہ یار میں ہوئی نہیں گھر پہ ابھی۔ لیکن اللہ رب العالمین مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ یعنی جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، یہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ کی شان دینا، اور اللہ کے نزدیک بندگی کی شان یہ کہ بندہ اللہ کے ساتھ اپنی ہر چھوٹی بڑی ہر چیز اس کے ساتھ مانگے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے، بندہ جب اپنے رب کی طرف واپس آتا ہے، اور جب بندہ اپنے رب کی ہدایت کو طلب کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کتنا خوش ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو تمہارا رب تم سے کتنا خوش ہوتا ہے کہ جب تم اپنے رب کی طرف پلٹتے ہو، واپس آ جاتے ہو اس کی بندگی کے اندر، اس کی ہدایت اور رحمت کو تم طلب کرنے لگتے ہو۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بتائی۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو ایک بدو ہے جو صحرا میں جا رہا ہے، اس کا کھانا پینا، سامان سفر سب اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہے۔ اور آپ میں سے جن لوگوں نے کبھی صحرا میں سفر کیا ان کو پتہ ہوگا کہ ایک میلوں کا ایک لق و دق میدان ہوتا ہے جس میں سوائے ریت کے کچھ نہیں ہوتا، نہ پانی، نہ درخت، نہ کچھ، اور اس میں جو واحد سہارا ہوتا ہے وہ آپ کا اونٹ ہوتا ہے، کیونکہ راستے کا سفر سامان راستہ بھی اونٹ کو ہی پتہ ہوتا ہے اور آپ کا سب کچھ اس کے اوپر ہی ہوتا ہے، اور سروائیو اونٹ کے بغیر کر نہیں سکتا بندہ صحرا کے اندر۔ تو وہ صحرا میں جا رہا ہے بدو اپنا اونٹ کے اوپر، راستے میں ایک جگہ تھک جاتا ہے، اپنے اونٹ کو بٹھاتا ہے، ٹیک لگا کے سو جاتا ہے، سو کے اٹھتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، اس کا اونٹ غائب۔ اب بدو بڑا پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کا کھانا پینا سب کچھ تو اونٹ کے اوپر ہے۔ وہ دور تک بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اس کا اونٹ اس کو نہیں ملتا۔ بالآخر وہ مایوس ہو جاتا ہے، اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے بغیر اونٹ کے تو زندگی کا کوئی امکان نہیں ہے صحرا کے اندر، اور وہ ریت کے اندر منہ دے کر سو جاتا ہے کہ اب تو موت ہی میرا مقدر ہے۔ تو اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے سرانے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ اس بدو کو اپنا اونٹ ملنے کی کتنی خوشی ہوگی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو اس کی زندگی واپس مل گئی، اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدو اتنا خوش ہوتا ہے کہ ناچنے لگتا ہے، گانے لگتا ہے، کپڑے پھاڑنے لگتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو مخاطب کر کے، دیکھو تمہارا رب
اس بدو کو جتنا اونٹ ملنے کی خوشی ہوتی ہے نا، اس بدو کو جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے، اس کو جتنا اونٹ واپس ملنے کی خوشی ہوتی ہے، تمہارے رب کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب تم اپنے رب کی طرف واپس پلٹ آتے ہو، اور جب تم اپنے رب کی بندگی کے اندر واپس آتے، تم اپنے رب کو اپنا رب مان لیتے ہو اور اپنے آپ کو بندہ مانگ لیتے ہو، اور اپنے آپ کو بندہ سمجھ کر تم اس سے اس کی رحمت اور اس کی مغفرت کو طلب کرتے ہو، اس کی ہدایت کو طلب کرتے ہو۔ تو ایسا اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں بندے سے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے مانگے۔ یہ جو ساری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، وہ اس لیے رکھی ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو نہیں سکتے جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے کثرت سے نہیں مانگیں۔ اور اللہ سے قریب ہونے کا جو سب سے آسان ذریعہ ہے وہ یہ کہ انسان دن اور رات 24 گھنٹہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، 24 گھنٹہ اللہ رب العالمین سے مانگے، دنیا کی بھی چیزیں مانگے، آخرت کی بھی چیزیں مانگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 دفعہ استغفار کرتے تھے، 70 دفعہ دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ آسان حساب کا معاملہ فرما۔ اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کو طلب کرتے تھے۔ تو اس لیے 24 گھنٹہ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے اپنی زبان سے، اور جتنا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی قربت ہمیں حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ یہ فارمولہ ہے اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنے کا، بندہ اللہ کے ذریعے قریب ہوتا جاتا ہے اس کے ذریعے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت کے اندر کہ جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں صرف ان کی پکار کو سنتا نہیں ہوں بلکہ اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جواب تو ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ ون وے کمیونیکیشن ہے، بس ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اور ویسے بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، نماز میں تو ہم ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، دن میں 30 دفعہ 40 دفعہ 50 دفعہ جتنی رکعت پڑھتے ہیں اتنی دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو جب بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو بندے کا اللہ سے مکالمہ ہوتا ہے، اللہ سے بندے کی گفتگو ہوتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ کیا مکالمہ ہوتا ہے، جب بندہ پہلی 3 آیتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ یہ جواب دیتے ہیں، جب 4تھی آیت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ یہ جواب دیتے ہیں، 5ویں 6ٹھی 7ویں آیت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ یہ جواب دیتے ہیں۔ تو یہ بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے اور رب اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے اس قرآن مجید کے ذریعے سے۔ یہ قرآن مجید در حقیقت اللہ رب العالمین کا ہمارے ساتھ ہم کلام ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے براہ راست مخاطب ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب میں قرآن پڑھتا تھا تو میں تو ایک قرآن کتاب پڑھ کے اس کو پڑھتا تھا، پھر جب میں نے اس کو یہ سوچ کے پڑھنا شروع کیا کہ بھائی یہ تو وہ کلام ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھایا ہے، اور میں نے یہ سوچ کے اس کو پڑھنا شروع کیا کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہے اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ اور کہنے لگے جب میں نے اس کو یہ سوچ کے پڑھنا شروع کیا کہ تو اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست مخاطب ہے۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کی بندے سے گفتگو ہے، یہ اللہ کا بندے سے کلام ہے، اور اس قرآن کے ذریعے آپ اللہ رب العالمین کی رحمت کو، اس کی ہدایت کو تلاش کرنا شروع کریں۔ جو آپ چاہیں گے یہ قرآن وہ ہدایت اور رہنمائی آپ کو عطا فرمائے۔ ایسا معجزاتی کلام ہے، اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نعمت ہے اس کائنات کے اوپر کہ زمین و آسمان پہ ایسی کوئی نازل ہی نہیں کی گئی ہے۔ اسی لیے تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور جو بندہ بھی اللہ کے ساتھ مکالمہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا چاہتا ہے، اس کی ہدایت اور رہنمائی کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا چاہتا ہے، وہ اس قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے، جو در حقیقت انسان کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ آج پوری انسانیت جس تباہی اور بربادی سے دوچار ہے، پوری امت مسلمہ آج جس ذلت اور پستی اور تباہی اور بربادی سے دوچار ہے، اور پوری دنیا کے انسان آج جس کرب سے اور جس تباہی سے دوچار ہے، لوگ اپنی نسلیں ختم کر رہے ہیں، اس کا واحد علاج اگر کوئی ہے تو یہ قرآن مجید کی طرف واپس پلٹ آنا ہے، کہ دنیا اس قرآن مجید کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑ لے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کی طرف واپس پلٹ آئے۔ اس کے علاوہ کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ دنیا کوئی طریقہ اپنا کے دیکھ لے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے انسانیت کے لیے بچت کا اور انسانیت کے لیے
عزت کا اور زندگی کا اور سربلندی کا سوائے اس کے کہ لوگ اس قرآن مجید کی طرف واپس پلٹیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج جس کرائسس سے انسانیت دوچار ہے اس کا بھی علاج یہی ہے کہ لوگ اس قرآن کی طرف واپس پلٹ کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اس کے راستے کے اوپر چلنا شروع کرو گے تو زمین اپنے خزانے تمہارے لیے اگل دے گی، آسمان سے اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری حالت خوف کو حالت امن سے تبدیل کر دیں گے۔ یعنی آج پوری دنیا ایک کیسے خوف کے عالم میں، لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ڈرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہوئے ڈرتے ہیں، لوگ گھر سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ایک ایسا خوف ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر بھی خوف کا شکار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب تم اس راستے کی طرف چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حالت خوف کو حالت امن سے تبدیل کر دے گا۔ یہ قرآن کا راستہ ہے۔ تو اس لیے جو اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھے پکاریں، اور جب وہ مجھے پکاریں گے تو میں ان کی پکار کو سنوں گا بھی اور ان کا جواب بھی دوں گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب بندوں کو کیا چاہیے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو میں کر رہا ہوں، تم جب مجھے پکار رہے ہو میں تمہاری پکار کو سن رہا ہوں۔ جب پکار رہے ہو، جس حال میں پکار رہے ہو، تمہاری ہر دعا قبول ہو رہی ہے، کوئی تمہاری دعا ناکام نہیں جا رہی ہے۔ اور جب تم پکارتے ہو تو میں خوش ہوتا ہوں، جتنا مانگتے ہو اس سے زیادہ دیتا ہوں، 70 گنا بھی دیتا ہوں، 100 700 گنا بھی دیتا ہوں، جتنا تم مانگتے ہو اس سے زیادہ دیتا ہوں۔ لیکن اب بندوں کو کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ میرے اوپر ایمان لائیں اور میری پکار پر لبیک کہیں، میری پکار پر لبیک، کہ انسانیت کی بھلائی، انسانیت کی بچت اور انسانیت کی دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیابی کا دار و مدار اس بات کے اوپر ہے کہ لوگ اللہ کی پکار پر لبیک کہیں۔ اور اللہ کی پکار کیا ہے؟ قرآن کی اسی آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، کہ تم اللہ کو بڑا بناؤ، اللہ کی بڑائی کو دنیا کے اندر قائم کرو۔ وہی زمین و آسمان اور کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کا حکم دنیا کے اندر چلے، اس کی شریعت دنیا کے اندر چلے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت دنیا کے سامنے پیش کی ہے وہ چلے۔ انقیم الدین، کے اس دین کو قائم کرو پوری دنیا کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکار تو بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکار تمام انسانیت کے لیے کہ انسانیت پلٹ آئے اس راستے کی طرف کہ جو زندگی بخشنے والا راستہ ہے، جو انسانیت کو تباہی اور بربادی سے بچانے والا راستہ ہے، اور وہ یہ قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ ہے، اللہ کی کبریائی کو قائم کرنے کا راستہ ہے۔ تو اس لیے جو رمضان المبارک کا مہینہ یہ بہت ہی پوری انسانیت کے لیے ایک بڑا کریٹیکل لمحہ ہے، اور ابھی بھی یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ اتنے بڑے جھٹکے کے باوجود بھی اتنی بڑی تعداد میں آج ہم لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بیمار دیکھ رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگ محصور ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، مصیبت کا شکار ہیں۔ یعنی اس سب کچھ کو دیکھنے کے باوجود بھی انسان کے دل اگر پگھل نہیں جاتے اور اللہ کی طرف انسان پلٹ نہیں آتا ہے تو اس سے بڑی انسان کی بدبختی اور بدقسمتی اور شقاوت کیا ہوگی، انسان کے دل کی سختی کیا ہوگی کہ انسان سب کچھ کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کے اوپر اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ورنہ قرآن تو کہتے ہیں نا کہ ابھی بھی کیا وقت نہیں آئے انسانوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں، لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر اور کیا ہو گیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ جو ہونے جا رہا ہے وہ شاید اس سے بھی ورس ہے، لیکن اس کو روکنے کا راستہ تو یہی کہ انسان اللہ کی طرف واپس پلٹے، وہی اس کو روک سکتا ہے، اور تو کوئی روک نہیں سکتا، انسان تو بے بس ہے اس وقت۔ تو اس لیے جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے ان حالات کے اندر آیا ہے کہ شاید ان حالات کے اندر ہم اللہ رب العالمین کی جو نشانیاں اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں اس سے سبق حاصل کریں اور اللہ رب العالمین کی طرف واپس پلٹیں۔ اور اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے کا جو راستہ اللہ رب العالمین نے بتایا وہ یہ کہ تم میری پکار پر لبیک کہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دنیا کے دین لے کر آئے اس دین کو ہم اختیار کریں اپنی عملی زندگی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سیاست کے اندر، اپنی معیشت کے اندر، اپنی عدالت کے اندر، اپنے قاعدے اور قانون کے اندر، اپنے سوشل سسٹم کے اندر اس دین کو قائم کریں۔
اور اللہ کی کبریائی کو اپنی زندگیوں کے اندر قائم کریں اور اللہ سے اس کی ہدایت اور رہنمائی طلب کریں، اس کی بندگی کے اندر واپس پلٹ کر آئیں، تو یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو پھر ہم نے رمضان کو حاصل کر لیا۔ اور رمضان کو حاصل کرنے کا مطلب اللہ رب العالمین کو حاصل کرنا۔ حدیث قدسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کا اجر ہے، روزے کا اجر تو میں خود ہوں۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کے زبان بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت دنیا کی تباہی و بربادی، امت مسلمہ کی بھی تباہی و بربادی کی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے اور اللہ کے طریقے سے دور کر لیا ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے کہ ہم اللہ کی قربت کو واپس تلاش کریں۔ اور اللہ کی قربت کیسے ملے گی؟ اللہ کو اپنے قریب محسوس کرنے سے، اس سے کثرت کے ساتھ مانگنے سے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے سے، اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اختیار کرنے سے۔ یہ ہم نے کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ شاید یہ لوگ پھر کامیابی پالیں، فلاح پالیں، بھلائی پالیں۔ اور انسانیت کی بھلائی اس کے اندر محفوظ ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ ہمیں اس طرح گزارنا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلا رمضان دے گا یا نہیں دے گا، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمیں یہ رمضان بھی ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن بندہ اس رمضان کو ایسے سمجھ کے گزارے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دوسرا رمضان نہ عنایت فرمائے۔ تو بندے کو جو کچھ حاصل کرنا ہے اور جو بندے کو اپنی رب کی رحمت اور مغفرت چاہیے اور رب کی قربت تلاش کرنی ہے، وہ اسی رمضان کے مہینے میں حاصل کرے، اور اس کے لیے ابھی سے پلان کریں، ابھی سے کوشش کریں کہ یہ رمضان ہمارے لیے، نہ صرف ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے سارے جاننے والوں کے لیے اللہ کی طرف پلٹنے کا ذریعہ بن جائے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بن جائے۔ اور جو آج پوری دنیا کرائسس سے دوچار ہے، اس کرائسس سے نکلنے کا راستہ ہم اختیار کر لیں اس قرآن و سنت کو پر عمل کرنے کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔